ہیں شاعر کہتا ہے نہ دنیا کام آئے گی نہ منصب کام آئے گا، نہ دنیا کام آئے گی نہ منصب کام آئے گا، ہاں دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا، اور اللہ کا نام تم اونچا کرو بندوں کی محفل میں، اللہ کا نام اللہ کا نام تم اونچا کرو بندوں کی محفل میں، ہاں فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے گا، فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پیش کرنے لگا ہوں۔ میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری جستجو مدینہ، میں انہی کا نعت خواں ہوں، میری گفتگو مدینہ، میں انہی کا نعت خواں ہوں، میری گفتگو مدینہ، اور آدم سے تا عیسیٰ سب انبیاء انگوٹھی، ہاں آدم سے تا عیسیٰ سب انبیاء انگوٹھی، سب انبیاء انگوٹھی، اور کالی کملی والا اس مندری کا نگینہ، اور کالی کملی والا اس مندری کا نگینہ، میں انہی کا نعت خواں ہوں، میری گفتگو مدینہ، اور کہتے ہیں جس کو خوشبو ہم تم جہان والے، ہاں کہتے ہیں جس کو خوشبو ہم تم جہان والے، ہم تم جہان والے، وہ چیز در حقیقت ہے آپ کا پسینہ، وہ چیز در حقیقت ہے آپ کا پسینہ، میں انہی کا نعت خواں ہوں، میری گفتگو مدینہ، اور صدیق عمر غنی ہو یا کہ ہوں علی معاویہ، ہاں صدیق عمر غنی ہو یا کہ ہوں علی معاویہ، ہاں کہ ہوں علی معاویہ، برحق ہے مصطفیٰ کے
برحق ہے مصطفیٰ کے اصحاب کی کابینہ، برحق ہے مصطفیٰ کے اصحاب کی کابینہ، میں انہی کا نعت خواں ہوں، میری گفتگو مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور حق تعالی شانہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جب ہم ایمان لے آتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہم نے، تو اللہ کے راستے پہ ہم چل پڑے ہیں۔ اور ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے راستے میں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کے اندر تقوی پیدا کریں۔ جتنا تقوی کی لائن پہ زیادہ چلیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ہوگا۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے بچیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں زیادہ حاصل ہوگا۔ یہ اس کو اللہ کے راستے میں چلنا کہتے ہیں، اس کو تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، نیکی پہ لگنا۔ کیا کسی نے خوب کہا ہے، قطع راہ عشق اے رہ رو کبھی ممکن نہیں۔ یہ اللہ کے قرب کا جو راستہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہے، اللہ کی محبت کا راستہ ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قطع راہ عشق اے رہ رو کبھی ممکن نہیں، کہ یہ راستہ کبھی ختم ہو جائے تو ہو نہیں سکتا۔ ایک سفر ہے تا بمنزل، ایک سفر منزل میں ہے۔ ایک سفر تو ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، منزل تک پہنچ گئے، ایمان نصیب ہو گیا۔ پھر دوسرا سفر ہے منزل کے اندر۔ کوئی آدمی لاہور کی سیر کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے دو سفر ہوتے ہیں، ایک فیصل آباد سے لاہور تک کا سفر ہے، دوسرا لاہور کے اندر سفر ہے۔ تو راہ عشق جو ہوتی ہے، یہ اللہ کا راستہ جو ہے، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، یہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن
اللہ تک پہنچ کے پھر مزید قرب حاصل کرنے کا جو راستہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم پہ کیا نہیں تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ صراط مستقیم کے اعلیٰ درجے پہ تھے۔ اس اعلیٰ درجے میں بھی آگے درجات ہوتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات ہر وقت بڑھتے رہتے تھے۔ تو ایمان کے بعد ہمیں تقوی کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کا یہ کیا ہے؟ یہ ایک سفر منزل میں ہے، یہ منزل کے اندر سفر ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب مزید حاصل کرنے کا سفر ہے۔ آج کے دور میں تقوی مشکل ہے، اس لیے کہ تقوی توڑ چیزیں بہت ہیں، لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تقوی کہتے ہی اس نیکی کو ہیں جو مزاحمت کر کے کی جائے، جس سے نفس کے ساتھ مزاحمت کرنی پڑے، شیطان سے مزاحمت کرنی پڑے، ماحول سے مزاحمت کرنی پڑے، اپنے جی سے مزاحمت کرنا پڑے، تقوی ہوتا ہی وہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ملائکہ کی نیکیاں ہم سے بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی نیکیوں کا نام تقوی نہیں ہے، اور ہماری نیکیاں ان سے بہت کم ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں۔ ایک ہوتا ہے نا آٹے میں نمک، ایک تناسب ہوتا ہے، یا سالن میں نمک، تو اس میں باقی چیزوں کے ساتھ اس کا ایک تناسب ہے، بہت تھوڑا سا تناسب ہے صحیح، لیکن ہمارے اور ملائکہ کی عبادت کا تو اتنا بھی تناسب نہیں ہے، اتنی کم ہے۔ لیکن ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں ہم مشکلات کو عبور کر کے کرتے ہیں، اس لیے ہماری عبادت کا نام تقوی ہے۔ اس لیے جنت اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے دینی ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ نوجوان کے تقوی کا نور بوڑھے کے تقوی کے نور سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نوجوان کے گناہ کے تقاضے زیادہ زوردار ہوتے ہیں، اس لیے اگر وہ گناہ سے بچتا ہے تو اس کو اپنے نفس سے مزاحمت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کے تقوی کا نور زیادہ ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان اگر متقی پرہیزگار ہے تو اس کے چہرے پہ ایک اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے وہ تقوی کا ایک نور جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت دوسروں کے اس کے اندر۔ تو مشکلات ہیں، لیکن مشکلات کو آسان کرنا اور تقوی کے راستے کو آسان کرنے والی کچھ چیزیں ہیں، میں ذرا ان کی گنتی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تھوڑی سی، وہ بھی ساری نہیں، اس وقت جو میرے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں میں وہ چیزیں سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہم ان کی سے مدد لے کے تقوی کی منازل آسانی سے طے کر لیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مؤثر چیز جس کے اندر باقی ساری چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں وہ نیک صحبت ہے، کہ انسان نیک صحبت میں آ جائے۔ اور نیک صحبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ویسے انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا، اور نیک صحبت میں غیر اختیاری طور پہ آدمی میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی ارادہ تو دور کی بات ہے، غیر اختیاری طور پہ اس کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک مرتبہ ڈرائیور کی ضرورت تھی، ہمارے ایک منتظم جو تھے وہ اخبار میں والے کے پاس گیا کہ اشتہار ذرا دے دو، اس میں بتایا پوچھا کیا اوصاف ہونے چاہیے، بس یہ بتا دیا کہ ڈرائیور لائسنس ہو اور یہ ہو، اس نے کہا ساتھ یہ بھی رکھو نا باشرہ حقوق مدرسے کے لیے رکھنا ہے۔ تو جو ہمارے اشتہار لکھوانے والے تھے وہ کہنے لگے نہیں اس کی ضرورت نہیں لکھوانے کی، اس لیے کہ جو داڑھی منڈا ہوگا بے نمازی ہوگا وہ اگر ہمارے پاس آ جائے گا اس ماحول میں آ کے اس نے داڑھی بھی رکھ لینی ہے نمازیں بھی شروع کر دینی ہے، تو وہ زیادہ بہتر نہیں ایک نمازی ہم لے کے آئیں، اس کی بجائے ایک بے نمازی ہو اور وہ آ کے نمازی بن جائے ہمارے یہاں، تو وہ تو ماحول نے خود بخود کر لینا ہے جو آپ شرط لکھوانا ہے، تو اس شرط کا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارا ماحول خود بخود کر دے گا۔ تو وہ ماحول جو ہے وہ انسان کو غیر ارادی طور پہ انسان جو ہے اس کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان بہادروں کے اندر رہنے لگ جائے تو اس کی طبیعت میں بہادری آنی شروع ہو جاتی ہے، کوئی آدمی بزدلوں میں رہنے لگ جائے تو اس کے اندر وہ اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے بہت سارے نوجوان کیا ہے وہ یہ خسروں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں ناچ گانے کے لیے، تو وہ ان کے اندر رہ کے ان والے اوصاف ان کے اندر پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے،
تو جس ماحول میں انسان رہتا ہے ویسے اثرات اس کے اندر آ جاتے ہیں. نمازیوں میں رہ کے نمازیوں کے اثرات آ جائیں گے، قرآن کے ماحول میں رہے گا تو قرآن کے اثرات اس کے اندر آئیں گے. تو جس ماحول کے اندر آدمی رہتا ہے اس کے اثرات آتے ہیں. تو نیک ماحول، نیک صحبت، اور نیک صحبت کے قائم مقام علماء نے فرمایا ہے کہ بزرگوں کے مواعظ، ان کے ملفوظات اور ان کے حالات زندگی کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، اس کو اپنے سرہانے رکھا جائے اور بلا ناغہ ان کا مطالعہ کرے، تو اس سے بھی نیک صحبت کی برکات انسان کو ملتی ہیں، تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نیک صحبت تو ہر طرح کی ہوتی ہے. اپنے شیخ کی صحبت یہ بھی نیک صحبت ہے، اور شیخ کے سوا اور کسی نیک آدمی کے پاس جا کے بیٹھ جائے وہ بھی نیک صحبت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان سے اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے اور کسی شیخ کا دامن اس نے پکڑا ہوا ہے تو اپنے حالات کی اطلاع اس کو دے. شیخ جب تجویز کرتا ہے وہ مہارت فن سے تجویز کرتا ہے، تو جو منزل ویسے عبور کرنی اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، شیخ کے بتانے سے وہ منزل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ظاہری گناہ چھوڑنے کے لیے تو آسان کام ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس چھوڑ دیا. لیکن اگر ظاہری گناہ نہ چھوٹے پھر شیخ کو بتائے، اور باطنی گناہ وہ ہر حال میں بتائے، کیونکہ اس کے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. آدمی سمجھتا ہے میرے اندر تکبر ہے، حالانکہ وہ تکبر نہیں ہوتا، وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو وہ لازماً بتائے. تو اطلاع اور اتباع، ان چیزوں میں انسان کوتاہی کرتا ہے، شیخ سے استفادہ نہیں کر پاتا. اس تعلق کی وجہ سے جو تقوی آنا چاہیے تھا، جو انسان کو ترقی کرنی چاہیے تھی، وہ ترقی نہیں کر پاتا. اور اگر اطلاعی حالات کرتا ہے تو انسان تیز رفتاری سے تقوی کی لین میں انسان ترقی کرتا ہے. اور اپنے شیخ کو اطلاع دینے میں آدمی کو شرمانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آدمی دوسرے کو اپنے حالات کی اطلاع اس لیے نہیں دیتا کہ وہ تحقیر کرے گا. تو مشائخ جو ہیں وہ کسی کی تحقیر نہیں کرتے، بلکہ ان کو خوشی ہوتی ہے. ایسے انداز و قرائن سے تو اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بلکہ جب شیخ کو خود اندازہ ہو اور وہ اطلاع نہ کر رہا ہو مرید، تو اس کو رنج ہوتا ہے بھی یہ اپنی آپ کی اصلاح کیوں نہیں کر رہا. اور جب اطلاع کرے گا تو اس کو خوشی ہوگی کہ اپنی اصلاح میں لگ گیا. یہ تو خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے اس کے لیے. وہ کسی کی تحقیر نہیں کیا کرتے، وہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھا کرتے ہیں. مشائخ جو ہیں وہ اگر وہ دوسروں کی تحقیر کرتے ہیں تو وہ شیخ بننے کے قابل ہی نہیں ہیں. پھر تو آپ اگر اپنے شیخ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ بدگمانی کر رہے ہیں اس سے. تو اس بدگمانی سے بچنا چاہیے. تیسری چیز وہ ہے کہ گناہوں پہ استغفار کرے اور رو دھو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. تو جس گناہ پہ آدمی بار بار وہ گناہ ہو ہی جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، تو توبہ کرتا رہے، توبہ نہ چھوڑے. جتنا زیادہ گناہ زیادہ ہے توبہ اس سے زیادہ کرے. تو عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے کہ توبہ اور گناہ ان دونوں کا ٹکراؤ چلتا رہے گا، آخر جیت جو ہے وہ توبہ کی ہوگی. ایک نہ ایک دن جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ضرور ہوگا. توبہ کے اندر خاصیت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے گناہوں کے جذبات چھین لیتے ہیں، نکال دیتے ہیں اس کے اندر سے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واعظ میں بہت تفصیل سے بیان فرمایا کہ توبہ کے فوائد بیان فرمایا کہ توبہ سے گناہ چھوٹتے کیوں ہیں. تو توبہ سے گناہ اس وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا،
وہ تو انسان اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اور جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ذراع چل کے آتا ہوں، اور جو آدمی میری طرف ایک ذراع چل کے آتا ہے میں 2 ہاتھ کے برابر اس کی طرف چل کے آتا ہوں، 1 باں چل کے اس کی طرف آتا ہوں۔ جو میری طرف پیدل چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو جب انسان توبہ کرتا ہے اس وقت وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو جب بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے اللہ بھی اس کی طرف آتے ہیں، حق تعالیٰ شان اس کو کھینچتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں۔ جیسے بچہ نہیں ہوتا، ماں اس کو چلنا جب سکھاتی ہے تو اس کو دور کھڑا کر کے کہتی ہے آ بیٹے آ، وہ 2 قدم اٹھاتا ہے، ماں آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس دن یکسوئی سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافی نہ مانگے، توبہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ تو اس توبہ اور استغفار یہ انسان کو نیکی کے راستے پہ لگا دیتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا راستہ اختیار کرنا، گناہ چھوڑنا، اللہ کے راستے میں سب سے پہلا بڑی چیز تو یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑا جائے۔ تو گناہ چھوڑنا یہ ذرا مشکل کام ہے، تو میں آسانی پیدا کرنے والی چیزیں بتا رہا ہوں، جو اس میں آسانی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ ایک چوتھی چیز ہے، وہ ہے کہ صلاۃ اللیل کا اہتمام کرے۔ نفل نمازوں میں سب سے زیادہ افضل نماز صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے۔ تو یہ نفل، لیکن اس کی برکات بے شمار ہیں، بے شمار اس کی برکات ہے۔ صلاۃ اللیل کیا ہوتی ہے؟ عشاء کے فرضوں کے بعد سے لے کے طلوع صبح صادق تک، فجر کا وقت شروع ہونے تک، اس درمیان میں سونے سے پہلے یا رات کو آخری پہر میں اٹھ کے یا درمیان میں اٹھ کے جو نوافل پڑھ لیتا ہے اس کو صلاۃ اللیل کہہ دیتے ہیں۔ اگر رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہے تو اس کو تہجد کہہ دیتے ہیں۔ تہجد خاص ہے، صلاۃ اللیل عام ہے، اور قرآن میں صلاۃ اللیل کا حکم ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیام لیل کا حکم زیادہ دیا ہے۔ اور قیام لیل میں سے تہجد کا جو آخری حصہ ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ رات کا آخری تیسرا حصہ جو ہے حق تعالی شانہ کی تجلی اس وقت خاص ہوتی ہے، اور وہاں سے ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا۔ تو ہمارے ایک نقش بندی بزرگ تھے، ایک ہمارے جنوبی پنجاب میں ایک قصبہ ہے کروڑ لال، وہاں کے رہنے والے تھے غلام حسین سواگ۔ بستی پہلے زمانے میں بجلیاں ہوتی نہیں تھی، رات لوگوں کو سناٹا ہو جاتا تھا رات کو، تو وہ رات کے آخری پہر میں زور سے آواز لگاتے تھے، میں حاضر ہوں۔ ویسے ان کی آواز نہیں نکلتی تھی، لیکن یہ آواز بڑی زور سے، وہ اتنے زور سے ہوتی تھی کہ بہت لوگ جاگ جاتے تھے ان کی آواز سے۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہا تھا آپ کی تو آواز ہی نہیں نکلتی، اتنے کمزور ہیں، لیکن یہ رات کو یہ آواز اتنی زور سے کیوں لگاتے ہیں؟ تو بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں کہ اچھا میں آواز لگاتا ہوں اور آواز اونچی بھی ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت تو پورا گاؤں ہل جاتا ہے۔ تو فرمان لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ آخری پہر میں جب اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں نا وہ مجھے سنائی دیتی ہے اس وقت، اور پھر میں اسے ادھر ادھر دیکھتا ہوں، کوئی اللہ کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا، تو میں سب کی طرف سے جواب دیتا ہوں، اس لیے آواز زیادہ زوردار ہو جاتی ہے۔ تو آخری پہر جو ہے اس میں مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے مسائل پیش کرنے کے ہوتے ہیں، وہ وقت ہوتا ہے
لیکن اگر کسی سے وہ نہیں ہو سکتا تو بہت سارے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے صلاۃ اللیل پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ آپ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو. بعضوں کو حکم دیا سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو, آخر میں اللہ تعالیٰ پھر اٹھنے کا موقع دے پھر دوبارہ پڑھ لیا کرو صلاۃ اللیل. میرے شیخ فرماتے تھے کہ سب سے افضل نماز بھی صلاۃ اللیل ہے اور سب سے آسان نماز بھی صلاۃ اللیل ہے. آسان اس لیے ہے کہ اس کا وقت بہت وسیع ہے. تو 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں اب تک, اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جو ذکر کا معمول ہے اس کی پابندی کرے, کیونکہ تقویٰ آتا ہے. حضرت نے اشارہ کیا قلب کی طرف, التقویٰ ہا ہونا وہ اشارہ الی صدری, کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے. دل میں صفائی جتنی زیادہ آئے گی اتنا تقویٰ زیادہ آئے گا, اور جتنا ذکر اللہ زیادہ کرے گا اتنا صفائی قلب زیادہ ہوگا. فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. تو یہ کتنی چیزیں ہوں گی جی؟ 5. تو چوتھی چیز میں عرض کر رہا تھا صلاۃ اللیل. تو صلاۃ اللیل جو ہے اس کے بڑے فوائد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لازم پکڑو, ضروری تو نہیں ہے لیکن فائدہ بہت ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ نفلی معمولات جو ہوتے ہیں, نفلی معمولات, ان کے بارے میں عقیدہ رکھے نفل ہونے کا, لیکن پابندی کرے فرضوں کی طرح اس پہ. تو حضور نے یہ فرمایا علیکم بقیام اللیل, قیام اللیل کو لازم پکڑو. اور پھر حضرت نے اس کے کئی فائدے بیان فرمائے. فرمایا فإنہ داب الصالحین قبلکم, تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ تھے یہ سب کی عادت تھی ولی ساز نماز ہے. کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہوا جو صلاۃ اللیل نہ پڑھتا ہو. بعض کہتے ہیں بڑی مشکل لگتی ہے. میں نے کہا عشاء کی نماز پڑھ کے نا 4 نفل بیٹھ کے ہی پڑھ لیا کرو. کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے ہی پڑھ لو, لیکن پڑھو ضرور. دوسرا فائدہ بیان فرمایا وقربۃ لکم الی ربکم, یہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے. ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو گناہ خود ہی جائیں گے, نکلیں گے اندر سے, نور آئے گا, تقویٰ آئے گا انسان کے اندر. ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاسم, فرمایا گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. جو گناہ ہو چکے وہ مٹ جائیں گے اس کے ذریعے سے. اور ومنہاۃ عن الاسم, اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بن جائے گا. 4 عظیم فائدے ہیں صلاۃ اللیل کے. اور 5واں فائدہ بھی بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ جسمانی صحت کا ذریعہ ہے. صلاۃ اللیل یہ جسمانی صحت کا ذریعہ ہے. جو آدمی صبح جلدی اٹھتا ہے تو اس کی صحت اچھی رہتی ہے. تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں. صلاۃ اللیل ہے, ذکر اللہ کی پابندی ہے, اور ایک ذکر ایسا ہے جس سے تقوی کی منازل جلدی طے ہوتی ہیں. وہ آدمی اگر اختیار کر لے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ کنز من کنوز الجنہ, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس میں انسان اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ میں نہیں گناہوں سے ہٹ سکتا, آپ ہی ہٹا سکتے ہیں, طاقت آپ ہی. ولا قوت, نیکی کرنے کی میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, یا اللہ آپ ہی سب کچھ ہیں, آپ ہی طاقت دینے والے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے لا حول ولا, تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا فاذکرونی, قرآن میں آتا ہے تم, اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کیسے یاد کرتے ہیں؟ تو بعض ذکر ایسے ہیں کہ اس کے جواب میں جب اللہ یاد کرتے ہیں تو وہ کیسے یاد کرتے ہیں وہ بھی بیان فرمایا گیا ہے. جس میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے حمیدنی ربی. الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ میں فرماتا ہے مجدنی ربی. اور اسی طریقے سے جب بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلم عبدی واستسلم, بندہ میرے سامنے جھک گیا اور اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا. واہ, ہم کہتے ہیں لا حول ولا, تو ذرا اس خیال سے کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا کہ اللہ یہاں جواب میں کہتے ہیں میرا بندہ. واہ واہ واہ, کیا کہتے ہیں جی, میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ میرے سامنے جھک گیا اور وہ میرا فرما بردار بن گیا.
میرا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، میرے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں. تو ہر نماز کے بعد 70 بار اگر پڑھ لے، یہ 70 بار کی تعداد یہ بزرگوں کا تجربہ ہے، تو 70 بار اگر یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے تقوی آسان ہو جاتا ہے، نیکی آسان ہو جاتی ہے. تو بہرحال ہر دن جو ہے وہ ہمارا پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، ہمارا ہر دن پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. یہاں جب آتے ہیں سبق لے کے جائیں، اور ہمارے سبق کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے قرب کے راستے. ہم یہی بتاتے ہیں اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے، اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے، اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے. تو یہی راستہ ہم بتاتے ہیں. تو ہر روز ہماری جو ہے وہ اللہ ان چیزوں میں سے 1 2 3 چیزیں بھی اختیار کر لیں اور ساری بھی اختیار کر لیں تو دیکھیے ہر دن پہلے دن سے بہتر ہوگا. اللہ کے قرب، اللہ کی طرف قریب ہمیں لے کے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات عطا فرمائے. اب ذرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں. اللہ